السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینوئن یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہے تو یہ ویکلی ہاروسکوپ، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا بہت پالیٹکس اور جیو پالیٹکس پہ بھی آپ کو بولتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہے، جو ویڈیو میں نے ریلیز کی ہے پالیٹکس پہ 2024 کے حوالے سے، اس کے ایک ایک لفظ کو آج کے حالات سے ملائیے گا۔ نمبر 1، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا جو میں نے بتایا تھا، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، میں چلے نہیں بولنا چاہتا، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اور میں نے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان کوٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ چیز کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اور میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی آپ کے سامنے۔ اور ایک بات اور کہی تھی کہ یہ کرم کارک کا دور چل رہا ہے، سیٹن اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو چیزیں ٹریک سے ہٹیں گی اگر خود نہیں کی تو پھر تقدیر کس طرح کرائے گی وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اس سے زیادہ میں کیا بولوں، آپ سے بہت ہی اوپن ہو کے جو ہے ایک بلیٹنٹ ہو کے بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز میں نے اس میں عرض کیا تھا آپ کو، ارتھ کوئک اور زلزلے کے حوالے سے آپ سے بہت ساری باتیں کی تھی۔ آپ نے دیکھا جس دن میں نے ولاگ ریلیز کیا تھا اس کے نیکسٹ ڈے پاکستان کے پنجاب اور یہ KPK میں آپ نے دیکھا 6 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کیا اور کوئی اس میں کیجولٹی نہیں ہوئی کیونکہ اس کی ڈیپتھ زیادہ تھی۔ لیکن بہرحال آپ نے زلزلہ محسوس کیا، یہ اللہ نے کرم کیا۔ لیکن مجھے یہ پورا سال جو میں نے کہا ہے نا 2024 اور 25، یہ دنیا کے وہ سال ہوں گے جو شاید لوگ کبھی فراموش نہ کر پائیں۔ اور میں نے کہا تھا دنیا بھر میں اسکینڈل ایکسپوز ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا امریکہ میں کتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئیں گے، انڈیا میں آئیں گے، اور پاکستان، یہ جو ہمارے جو خطہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہاں پہ جو قدرتی آفات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ قدرتی آفات میں کیا آ جاتے ہیں؟ ہوائی حادثات، طوفان، سونامی، لینڈ سلائیڈنگ، ایئر کریش، یہ بھی ہوتی تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، ریل کے حادثات، یہ تمام چیزیں ابھی آپ دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پہ رحم کرے، لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر مستقبل کے اندر کوسچن مارک لگنے جا رہے ہیں، اور عقل مندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جو حالات بنیں گے، مہنگائی کے حوالے سے بھی کہا، دوسرے حوالے سے بھی کہا، تو بس اب میں کیا اس باتوں کو دہراؤں۔ آپ کو وہ ویڈیو جو میں نے ریلیز کری ہے اس کے ہر لفظ کے اوپر غور کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ ایک دنیا کی ہوتی ہے منصوبہ بندی، ایک میرے رب کا حکم ہوتا ہے، اور جب رب کے حکم کے آڑے کوئی چیز آتی ہے تو وہ کس طرح دھلتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور خواتین و حضرات دیکھیں، ایک درخواست میں ہر بلاگ میں کرتا ہوں، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی، اور ARY ڈیجیٹل پہ جو میں اپنا شو کرتا ہوں اس میں بھی کرتا ہوں، کہ برائے مہربانی، میں نے سوشل میڈیا پہ صرف اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس کے یہ ہمایوں محبوب اسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ میرے نام سے کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی بھی انسٹاگرام ہو، کوئی بھی ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی لنکڈ ہو، کوئی بھی میسنجر ہو، وہ سب فیک فراڈ ہے۔ اس پہ فراڈیے بیٹھے ہوئے جو آپ کو لوٹیں گے، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا، ورنہ پھر اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو، اس لیے میں بولتا ہوں ہر ہفتے کمپلین آتی ہے، تو برائے مہربانی 45-47 میرے نام سے فیک آئیڈیز چل رہی ہیں، ماں سوائے اس یوٹیوب چینل کے، اور آپ دیکھا ہی نہ کریں، نہ فیس بک پہ دیکھا کریں، نہ انسٹاگرام پہ، اور ٹک ٹاک پہ بھی نہ دیکھا کریں، وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تو اس سے دور رہیے گا۔
میں یہاں پہ صرف پریڈکشن دیتا ہوں، ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے، اور دوسرا میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، جہاں آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں، اور وہاں کا نمبر جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں دیٹ از جینوئن، اور وہ نمبر ہے، میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کراچی کے 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 سے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے کال کریں یعنی اوورسیز لوگ، ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ 3 سے 7 پاکستانی ٹائم کے حساب سے کال کریں تو ان کو کہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تو دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ اور اگر کسی لوکل یعنی جو ود ان پاکستان کر رہا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو آپ میرے آفس میں رنگ کریں، اگر میں موجود ہوا تو میرا اسسٹنٹ آپ کو دکھا دے گا یا وہ وقت بتا دے گا، میں اس وقت آپ کو کنفرمیشن دے دیتا ہوں اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ ضروری بات تھی جو آپ سے عرض کرنی تھی، جو میں نے بیماریوں کے حوالے سے کہا تھا، ابھی تو یہ 4-5 مہینے تو یہ رہے گا، اور آپ سے عرض کیا تھا پچھلے سال بھی کہ کرونا واپس آئے گا اور کچھ اور بیماریاں، تو وہ سب آپ ویڈیو کی چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ اور دیکھیں، میں جو بولتا ہوں، میں نہ کسی کا فیور کرتا ہوں نہ کسی سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، میں جو نظر آتا ہے اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی اینڈ اکارڈنگ ٹو اسٹارز وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور پیورلی ایسٹرالوجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ ہاں، میرے لیے میرا پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے میں ہمیشہ، میں تو یہ اتنی بڑی بات کہتا ہوں کہ مکہ مدینے کے بعد میرے لیے سب سے میری عظیم جگہ پاکستان ہے، اور اللہ اس پہ کرم کرے، آمین، اور پھر پوری امت مسلمہ پہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ویڈیو ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ یہ ہے 15 جنوری 2024 سے لے کے 21 جنوری 2024۔ ہمارا پہلا برج ہے برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، یہ ہفتہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ ایسے امپورٹنٹ کام یا اسائنمنٹ آپ کو کرنے ہوں گے جو آپ تھوڑا سا ان میں، یا تو آپ خود جان کے ڈیلے کر رہے تھے یا ہو رہے تھے، اب وہ آپ کو کرنے پڑیں گے، اور کچھ آپ کو اپنی کمٹمنٹ بھی پورا کرنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ آپ کو سپورٹس ملیں گی اپنے کولیگ سے، اپنے دوستوں سے۔ اس کے علاوہ آپ پہ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے کوئی فیملی کے حوالے سے کوئی جو ہے رسپانسبلٹی آپ کو دی جائے، اور انشاءاللہ آپ اس کو نبھا بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایریز لوگ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے رشتوں کے حوالے سے یہ ٹائم آلریڈی چل رہی ہے، تو ہفتے میں اس لیے کہتا ہوں، ہوتا تو بڑا لمبا ٹائم ہے، لیکن ہفتے میں ہر ہفتے جو بتاتا ہوں اس میں ریمائنڈ بھی کراتا رہتا ہوں۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر اس شادی کے اندر کوئی رکاوٹ یا رکھنا آ رہا تھا تو وہ ابھی تھوڑے عرصے سسٹین کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہو سکتا ہے مے بی پاسبل اپنے ان لاس کی طرف سے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نیا پرابلم کریٹ ہو جائے۔ تھوڑا سا آپ کا انرجی لیول آپ کو گھٹا ہوا محسوس ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی امیدوں کو پہ اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے پورا اترے گا، اور کوئی آپ کا کام جو رکا ہوا ہو وہ انشاءاللہ ہونے کے امکان ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو منگل اور بدھ، یہاں پہ ذرا آپ ڈسپیوٹ یا گاڑی چلاتے ہوئے ذرا سا آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی آپ کے رومانٹک معاملات میں کوئی پرابلم آ گئی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کا امکان بن جائے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی سپیچ پہ کنٹرول کرنا ہے، یعنی گفتگو میں احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اور کوئی لائبلٹی اپنے اوپر نہ بڑھائیے گا، یعنی کوئی بوجھ، کوئی قرضہ اپنے اوپر نہ ڈالیے گا۔ کسی ہو سکتا ہے آپ کے میڈیکیشن پہ، ہاسپٹل پہ یا ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے لیے آپ کو جانا پڑے،
اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے ایسے معاملات بہتر ہو جائیں جو بڑے عرصے سے اٹکے ہوئے تھے اور فائنینشلی اچھا رہے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے میں بھی پاسبل کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے تعلیم کے معاملے میں, اور سفر کے بھی امکان بدستور اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا برج ہے ہمارا برج ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی, ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, تھوڑا سا آپ کو اپنے فیملی میٹرز کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بزنس یا جاب کی چیزیں تھوڑی سی متاثر ہوں. اور آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ جو ہے کسی دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئرنس مت کیجیے گا, ورنہ خواہ کی آپ کو پرابلم ہی آئیں گی. اور آپ کے بچے اگر جوان ہیں یا شادی کے قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک ایڈوائز یہ کروں گا کہ اگر لٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ لائک مقدمہ بازی کے حوالے سے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے, آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور تھوڑے سے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کیجیے گا. کچھ آپ کا شاپنگ کی طرف رجحان بن سکتا ہے, اور اگر آپ کوئی سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو اپنی پروفیشنل پرفارمنس میں تھوڑا سا الجھاؤ محسوس ہوگا. فائنینشلی تو چیزیں ٹھیک رہیں گی. اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ میڈیا سے یا آپ ماسز سے یا شوبز سے منسلک ہیں تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور آپ کو تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ گھر میں کسی اچھے حوالے سے مہمانوں کی آمد و رفت اچانک آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے. آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں اپنی خاص طور پر یہ وائرل چیزیں جو فیور یا وائرل پرابلم اسی میں سب آ جاتی ہیں چیزیں, نزلہ زکام, ان کا خاص خیال رکھیے گا. فائنینشلی تو میں نے کہا ٹھیک رہیں گی چیزیں, مگر ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کا کوئی ایسا جو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حریف یا کوئی ایسا رائول نہ آپ کو زندگی میں جڑ جائے جو آپ کے لیے آگے چل کے آپ کے بزنس میں پرابلم کر سکتا ہے. آپ کو فائنینشیل ڈیلنگ کرتے وقت احتیاط کے تقاضوں کو بدستور نبھانا چاہیے. اور تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا کوئی ایگریمنٹ معاہدہ ہونے کا اس ہفتے میں امکان ہے. جیمنائی والوں کے لیے آپ یہ کہہ لیں پازیٹیو زیادہ نیگیٹو کم, یعنی آپ کو کچھ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کا آلریڈی کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ یا پرابلم چل رہا ہے تو وہاں پہ احتیاط کیجیے گا, ورنہ وہ تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں آپ کو. مگر آپ کے لیے اگر آپ جاب میں ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریکاگنیشن, پروموشن, فائنینشیل انکریمنٹ اس کے ہونے کے امکان بنیں گے. کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو یا فرینڈ کے ساتھ آپ کا یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ یا ڈفرینسز پیدا ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم مناسب ہے. آپ کو مذہبی تقاریب, مذہبی محافل اور مذہبی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کا کسی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ یا کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ادارے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات یا تعلقات بننے کے امکان بنیں گے. آپ کا پولیٹکس میں اگر آپ ہیں تو تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹائم ہے. پولیٹکس کے حوالے سے کوئی آپ کے لیے بہتر اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف تھوڑا سا توجہ مرکوز کرنی پڑے گی. آپ کی ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا, اگر آپ بیرون ملک سیٹل یا بیرون ملک آپ
جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے، اور اگر آپ بیرون ملک یعنی اپنے وطن سے دور اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتری کے مواقع ملیں گے۔ کوئی گاڑی کے خریدنے یا گاڑی کی تبدیلی کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو ایسی جگہوں پہ جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے کسی کام سے منسلک بندے سے آپ کی ملاقات ہو اور پھر آپ کو سپورٹ ملے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کی جو امور خانہ داری کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً کیا بولوں، جیسے گیس ہے، جیسے الیکٹرک ہے، ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھیے گا۔ جو ہمارے وہ چیزیں جن کا تعلق کچن سے ہو، ان میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ یا پرابلم آ سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر ایک تو اپنی، اگر آپ سائنس کے مریض ہیں یا آپ ایسٹھمیٹک ہیں یا آپ سانس سے متعلقہ بیماریوں کے شکار ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی ٹیک کیئر کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جی ہمارا چوتھا برج سرطان، کینسر والوں کو یہ کہوں گا چینج آف ریزیڈنس ہو سکتا ہے، یا گھر کی رینویشن کا امکان بن سکتا ہے آپ کا، اور اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹرانسفر اور ایز پر ڈیزائر ٹرانسفر ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کوئی منگنی ہے تو ان رشتوں کا ذرا خیال رکھیے گا، ورنہ کوئی خواہ کی وجہ بن جائے اور آپ کے تعلقات میں ایک دراڑ آنے کا اندیشہ بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا کہیں آپ اپنے خود اعتمادی میں معمولی سی کمی محسوس کریں گے، تو اگر ایسا ہو تو اپنی خود اعتمادی کو بحال کیجیے گا۔ اللہ کے کرم کے بعد یہ انسان کے اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دیے میں، اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ وقتی طور پر کچھ اختلافات پیدا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ایک جسے کہہ لیں کہ خواہ کا اندیشہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا جا رہا ہے یا آپ کو حقیقت حال نہیں بتائی جا رہی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تحقیقات کر لیجئے گا۔ اور آپ کو اگر آپ جیسے میں نے کہا پراپرٹی کے خرید سکتے ہیں، وہ بھی امکان بن سکتا ہے، اور اگر آپ روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، روحانی سفر سے مراد مسلمانوں کے لیے حج عمرہ زیارات ہیں، اور نان مسلمز کے لیے ان کے جو ہولی پلیسز ہیں ان پہ جانے کے ان کو مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اگر آپ جو ہیں ہاسپٹل کے کاموں سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ نرسنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ فائنینشلی کچھ نئی چیز، نئی بیٹرمنٹ آپ کی لائف میں یا آپ کے پروفیشن میں ہو سکتی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا، دوسرا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، تیسرا اپنے ENT کا خیال رکھیے گا، ورنہ یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں۔ فائنینشیل چیزوں میں بہتری ہوگی، اور ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ غیر متوقع چیزیں، اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے، پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، لیکن کچھ آل آف سڈن نیو تھنگس کین بی، جسے یہ کہہ لیں کریٹڈ، یا آپ یہ کہہ لیں آپ کے لیے تخلیق ہو سکتی ہیں جو آپ نہ سوچ رہے ہوں۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو یہ کہوں گا کچھ فائنینشیل چیزوں میں آپ کی امپرومنٹ آ سکتی ہے، بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں اگر اس وقت اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے تو بہت آپ آگے کے لیے اپنی چیزوں کو بیٹر کریں، نئی منصوبہ بندی کریں، سیونگ کریں، اسپیکولیشن کے کاموں میں مت گھسیے گا، اور کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے، کوئی بھی آپ رائے قائم کرنے سے پہلے اس میں جذبات کو نہ آنے دیجیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اللہ کے حکم سے کوئی نئی ملازمت، نئی جاب آفر آ سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کے ان لاز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
خواہ کا ایلیگیشن بھی آ سکتا ہے آپ پہ، لیکن جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو ان نون لوگوں یا جنہیں کہتے ہیں نا جو جانے پہچانے افراد نہ ہوں، ان سے مالی معاملات یا ان سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوئے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی چیزوں کو بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کچھ مجھے لگتا ہے سماجی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور اپنی آپ جو ذہنی سوچ ہے اس میں ایک بڑی پازیٹیو پختگی یعنی میچیورٹی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے گا، اس کے بعد اس پر اپنا سٹیپ ان کیجئے گا اس کے اندر اپنے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے تعلقات آپ کے بنے، سوشل میڈیا پہ بن سکتے ہیں، ویسے آپ کے بن سکتے ہیں زندگی کے اندر، اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ورزش یا صحت مند بننے کی طرف آپ کا ذہنی رجحان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی سفر یا غیر ملکی سفر بننے کے امکانات پیدا ہوں آپ کی زندگی میں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ کھانے پینے یا لذت کام و دہن کی محافل میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو۔ اور آپ کو ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے استعمال مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ لیو افراد دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی مجھے جو لگتا ہے فائنینشیل چیزوں میں بہتری، اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے چیسٹ میں کوئی انفیکشن یا اگر آپ اللہ نہ کرے دل کے امراض کا شکار ہیں تو تھوڑا سا خیال رکھیے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا یعنی ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا ہو سکتا ہے آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ وہ ورگو لوگ جو بزنس کے اندر تھے، ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی بہتر صورتحال ڈیولپ ہو، کوئی مثبت صورتحال میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور میں ورگو لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے خفیہ دشمن یا چھپے ہوئے دشمنوں پہ خاص نگاہ رکھنی ہے، وہ آپ کو اللہ نہ کرے وقتی طور پہ تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں۔ ان دا لانگ ٹرم تو وہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کا سیٹرن بڑا مضبوط چل رہا ہے، مگر پھر بھی احتیاطاً وقتی طور پہ پرابلم نہ ہو۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کی خواہ کی جیلسی یا پروفیشنل جیلسی بننے کا امکان ہے۔ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں اپنے بلڈ پریشر یا آپ اگر بلڈ سے ریلیٹڈ کسی مرض کا شکار ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا ورنہ فوڈ پوائزنگ ہونے کا امکان ہوتا ہے ایسے دور میں۔ اور آپ کو اگر آپ نے اس وقت منصوبہ بندی کی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے مالی معاملات میں آگے چل کے بہت بہتری محسوس ہوگی۔ اور اگر آپ کے کچھ مقدمات زیر سماعت ہیں یا عدالتوں میں چل رہے ہیں تو ان میں آپ کو پازیٹیو اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک دم عروج پہ جائیں اور آپ کوئی نیا آئیڈیا، نیا کام وہ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاسٹ پارٹ آف ویک میں جو ہے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے فائنینس کے حوالے سے، اور آپ کو اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا زمین و جائیداد کا کام کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور ہاں، جائیداد کی خرید و فروخت کے بھی امکان بنتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ امور میں اپنے ڈیسیشن لیں، کچھ نئی فیصلہ سازی کریں آپ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی ذات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور کہوں گا کہ ہیلتھ کا تو میں بتا چکا ہوں جو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی بیرون ملک جاب کے لیے، اسٹڈی کے لیے یا جانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس کے بھی ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ فائنینشلی تھوڑا بہتر رہے گا یہ آپ کے لیے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کچھ اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں، اور اگر آپ نے
اس کے اندر اپنی وزڈم، اپنے آئی کیو کو یوز کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بینیفٹ پہنچنے کے امکان ہیں، اور وہ اپرچونیٹیز مس مت کیجیے گا، یہ میری ایڈوائز ہے۔ ہاں، جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تھوڑا سا خیال رکھیں، اچھا اپنے ٹیکس کے معاملات کا بھی ذرا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ نے ڈرمیٹولوجیکل یا اسکن سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو کسی ہو سکتا ہے کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا امکان بنے، یا اچانک آپ کو سفر کرنا پڑے، ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے، یا اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹیشن ہونے کے امکان بن رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں، اگر وہ عدالتوں سے ریلیٹڈ ہے یا اگر وہ آپ کے مقدمات سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے اس میں سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا، مجھے لگتا ہے آپ کو غیر متعلقہ لوگوں سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو، اگر آپ کے اندر معافی یوفو و درگزر کا جذبہ ہے تو وہ آپ کے لیے بہت کامیابی کا باعث بن سکتا ہے آگے چل کے، اس وقت کا لیا ہوا فیصلہ۔ اور آرگومنٹ سے ذرا اوائڈ کیجیے گا، کوئی نئی پارٹنرشپ بن سکتی ہے، کوئی نیا پارٹنر آ سکتا ہے، غیر شادی شدہ افراد کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ میں تھوڑی سی اپنی بہتری محسوس ہوگی، علاوہ ازیں اس کے جو میں نے ایک جلدی حوالے سے کہا آپ کو، اور تھوڑا سا اپنی کڈنی کا، یا اگر آپ کو کوئی یورنل پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھ لیجئے گا، اور فائنینشلی چیزوں میں بہتری آنی چاہیے بحکم اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی گاڑی سواری کا کوئی ذریعہ جو ہے، اب وہ یہ تو نہیں سب کو گاڑیاں مل جائیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے بائک والے کے لیے کوئی بہتر بائک، اچھی بائک کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ، اللہ نہ کرے، وہ لوگ جو بڑے عرصے سے ایک پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے، یا جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے مشکل ہوگی، ان کی مشکلات کے حل مجھے ہوتے ہوئے ان کے سبب بننے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کے لیے یہ کہوں گا، اگر آپ چاہیں تو اپنے کاموں میں کچھ بہتری کے اسباب بحکم اللہ پیدا کر سکتے۔ ہاں، وہ لوگ جو کسی بینک میں، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں مالیاتی اداروں میں یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی جاب کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، چاہے وہ چیک ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکومنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس پہ سائن کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک کے بجائے 2 دفعہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کرنا جا رہے ہیں تو اس پہ ضرور پیپرز کو چیک کر لیجئے گا۔ اچھائی کی ایک یہ نیوز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کے حوالے سے یا بچے کی پیدائش کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو سنوا سکتا ہے، اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ اگر لٹیگیشن میں کچھ معاملات ہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈیلے میں ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا عزیز آپ کے کاموں میں خواہ کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بالوں کا خیال رکھیے گا، ہیئر فال ہو جاتا ہے اس دور کے اندر، اور ایک چیز کا اور میں کہوں گا کہ ڈرائیونگ کے دوران اور معمولی باتوں پر طیش میں نہ آئیے گا، اگر آپ غصے میں آئے تو خواہ وہ کسی بڑے جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ایک چیز میں اور کہوں گا، کوئی نیا کام کرنے سے پہلے اس کے تمام مثبت و منفی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی چیزوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے یا ان سے آپ کا سامنا ہو، اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، ایک بڑی مخلصانہ ایڈوائز یہ کہ غیر قانونی کاموں سے اجتناب کیجیے گا، اس میں نہ ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ فائدہ مگر آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ آپ کے اچانک جوڑوں میں
یا جوائنٹس کے اندر کوئی درد کی شکایت پیدا ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی تھروٹ کا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہوں گا، گاڑی چلاتے ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا احتیاط کیجیے، اور کوئی کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کوئی نئی چیز کی خریداری کر رہے ہیں، چاہے وہ زمین جائیداد ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، تو اس کو اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تو وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگی آگے چل کے۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا کہ آج کل آپ کے ذہن کے اندر اور طبیعت میں تھوڑا سا مد و جزر رہے گا، مثلا تھوڑا سا تلاطم آ سکتا ہے، سوچوں کے دھارے تبدیل ہوں، اور آپ کے اندر کوئی نئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا نوجوان جو خاص طور پہ یوتھ ہے سیجیٹیریس سے ریلیٹڈ، ان کو کوئی بھی ڈیسیشن بڑا سوچ سمجھ کے لیجیے گا، کوئی جذباتی قدم مت اٹھائیے گا، ورنہ تھوڑا سے پرابلم آپ کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہاں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کسی قسم کا اختلاف بننے کو اوائڈ کیجیے گا۔ تھوڑا سا آپ کے پروفیشنل معاملات میں آپ اسٹریس فیل کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو اوور برڈن محسوس کریں گے، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچانک مسئلہ آ سکتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی بیک کے یعنی کمر اور اپنے یہ جو سروائیکل ہے اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی اچھی پرسنالٹی، کسی کام کے انسان سے اچانک آپ کی ملاقات ہو، اور کچھ آپ کے سپیریئر آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر آپ اولاد کے متمنی ہیں تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے، رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو محسوس کریں۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے یا اپنا پیسہ یا اپنی چیز کسی کو اس کا اتھارٹی مت دیجیے گا، اٹارنی نہ بنائیے گا، ورنہ اس وقت تھوڑا سا لاس ہو سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ اگر بڑی بہن ہے تو ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، اگر والدہ نہیں ہے تو یعنی ننیالی رشتہ دار، ان کے تھوڑا سا طبیعت میں خرابی پیدا ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے جو ننیالی رشتہ دار ہیں وہاں پہ کوئی چیسٹ انفیکشن یا ENT کا پرابلم پیدا ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی آپ کے ذہن میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا موڈ بنے گا، یا کوئی اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنے کے خیالات آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیشنل لائف میں ویسے تو ماشاءاللہ بہتری رہے گی، لیکن تھوڑی سی جیلسی یا حسد کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کوئی آپ کی من چاہی کوئی خواہش، کوئی امید پوری ہو سکتی ہے۔ اپنی آپ پروفیشنل یا ایجوکیشنل اپنی صلاحیتوں کو، تعلیمی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، مگر یہ وقتی طور پہ آپ کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کا یعنی میٹرمونیل لائف کا خاص خیال رکھیے گا، اور آپ سے کچھ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ اب بدگماں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے اندر، جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا ایک چیز کہ خاص طور پہ اگر آپ نے اپنے رویے کو درست نہیں کیا اور آپ نے درگزر کا رویہ اختیار نہ کیا تو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم پیدا ہونے کے امکان ہے، جس کا آغاز شاید اسی ہفتے سے ہو جائے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو اچانک سرپرائز ملے، وہ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، یہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے فائنینشیل میٹرز کے اندر وقتی طور پہ الجھاؤ محسوس ہوگا، لیکن پھر بھی چیزیں چلتی ہی رہیں گی۔ اگر ہاں آپ کی کوئی غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو
اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کی تائید حاصل ہو سکتی ہے، ان سے آپ کو امداد مہیا ہو سکتی ہے، اور آپ کو اب تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں اگر خاص طور پہ آپ ہارٹ کے، ڈائبٹس کے، یا کڈنی سے ریلیٹڈ یا کولیسٹرول سے ریلیٹڈ امراض کا شکار ہیں تو یو مسٹ ٹیک کیئر۔ اور یہ ایسا دور ہوتا ہے یہاں پہ انسان ہاسپٹلائز ہونے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے لیے اپروچ کر سکتا ہے۔ ٹانگوں میں تھوڑا سا درد کی شکایت آپ کو محسوس ہو سکتی ہے اس ہفتے میں، اور آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوچ آئے گی کہ مثلاً جو آپ نے سوچا اور جتنا آپ توقع رکھ رہے ہیں شاید وہ رزلٹ اس حساب سے آپ کو نہ ملے، لیکن پھر بھی ایک سیٹسفیکٹری پوزیشن آپ کی رہے گی۔ اور ایک چیز کا خیال رکھ لیجئے گا کہ کوئی اگر آپ نے جذباتی کام کیا یا غلط اسٹیپ اٹھایا تو اس کا پھر آپ کو خمیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہاں، فائنینشیل چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ فوکس رہے اور آپ نے بدستور اپنے کاموں کی طرف رجحان مثبت انداز میں رکھا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہفتے میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نوکری یا کسی ملازمت کے لیے کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے تو اس میں کامیابی کا امکان بن سکتا ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ لیٹیگیشن میں یا قانونی معاملات کو اس وقت پس انداز رکھیے گا، اگر اس میں آپ گھسے تو تھوڑے سے مسئلے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی کہیں ملازمت میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سپیریئر یا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کریں، یا آپ کی سیلری میں کوئی اضافے کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ آپ کے کسی اپنے ریلیٹو کے ساتھ کوئی خواہ کے ڈفرینسز پیدا ہو سکتے ہیں، اختلافات۔ اگر آپ نے عقل و دانش سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا اپنے شریک حیات، چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں، ان کے ساتھ ذرا اپنے ریلیشن کو کنٹرول میں رکھیے گا، ورنہ وہاں پہ پرابلم آپ کے لیے بن سکتے ہیں، اور ماحول میں کوئی تلخی کا عنصر نہ آنے دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی انرجی پازیٹیو کاموں میں لگانی چاہیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں اس نے مجھ سے یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کروں، ان چیزوں کو ابھی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مالی معاملات پہ کسی پہ بھروسہ 10 دفعہ سوچ کے کیجیے گا، اور اگر آپ یہ پلاسٹک منی اور یہ ڈیجیٹل اس میں ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے کوڈ، اپنا اے ٹی ایم کارڈ، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ کوئی چیٹ کر سکتا ہے، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، یا کوئی مس یوز کر سکتا ہے اسے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تھوڑا سا آپ کو کمر میں یعنی بیک ایک کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا تھوڑا سا آپ کو جسے یہ کہہ لیں بینائی کے حوالے سے کوئی آئی سائٹ گر سکتی ہے، یا آنکھوں میں کوئی تکلیف پیدا ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ رومانٹک معاملات آپ کے ٹھیک چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھائی بہن شادی کے قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں یہ کہوں گا احتیاط کے تقاضوں کو نبھائیے گا، اور گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کسی کام میں یا غیر ملکی سفر کے لیے، غیر ملکی جاب کے لیے کوشاں ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ زبان کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے اگر رب العزت کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو آپ کا کوئی کام میں فائدہ، کوئی کاموں میں بہتری ہونے کا امکان بنے گا، اور آپ نے اگر کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی، چاہے وہ فرینڈ ہو چاہے ریلیٹیو ہو، تو وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ البتہ میں یہ کہوں گا اپنے ان لاز کے ساتھ تعلقات میں خیال رکھیے گا، اور یہ وہ پائسس لوگ جو مثلاً تھوڑے سے جذباتی ہیں، ان کو اپنی صحت میں خاص طور پہ ان کو یہ کوئی وائرس یا وائرل چیز ان کو نہ لگ جائے، یا ان کو گلے کا پرابلم نہ ہو جائے، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور پیٹ کا بہت خیال رکھنا ہے۔
کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں وقتی طور پہ ہرڈل بن سکتی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی رکاوٹیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پروموشن یا کوئی اپریسیشن کا بھی امکان بنے گا، اور میں یہ کہوں گا، آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے شیریں گفتار ہو کر اور نرمی سے کام لیا تو آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی ہونے لگیں گے بحکم اللہ۔ ہاں، اگر آپ نے جذبات یا جوش میں آ کے کوئی سٹیپ اٹھایا تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی ناکامی ہو جائے۔ اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اگر ان کا اسٹمک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آئے تو ضرور اس کے علاج کی طرف توجہ دیجیے گا۔ کچھ لوگوں سے آپ کو کچھ جونما گندم فروش آپ کو ٹکرائیں گے جو بظاہر کچھ ہوں گے لیکن اندرونی طور پہ ان کی نیتیں کچھ اور ہوں گی، تو سوچ سمجھ کے بھروسے کیجیے گا۔ آپ کے روحانی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے، آپ کے غیر ملکی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور خاص طور پہ اپنے پارٹنر کے حوالے سے اگر آپ نے فائنینشیل معاملات پہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا بھروسہ نہ کریں، مگر اس کے اوپر غور بھی کیجیے گا اور اس پہ نگاہ رکھیے گا، یعنی ایک اندھا اعتماد نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو تھوڑا سا نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کسی کام میں کوئی سکسیس مل سکتی ہے، کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو تھوڑا سا آپ کے ان چیزوں میں بہتری آنے کا امکان بنے گا، اور میں یہ کہوں گا جو وہ لوگ جن کو آپ کی ذہنی کیفیت کا احساس نہیں کرتے تو ان سے ضرورت سے زیادہ توقع نہ رکھیے گا، ورنہ تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت بن سکتی ہے یا ڈپریشن۔ تو خواتین حضرات، یہ 12 بروج کے حوالے سے تھا، اور اتنا رب نے میرے دماغ میں ڈالا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور جو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوائے میرے اس یوٹیوب چینل کے ہر چیز سے دور رہے، اس کا پلیز خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔